جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وآدم شانہ کہ پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کے ساتھ ہفتہ وار اس محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ آنا اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذمہ مخلوق خدا بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کا ذمہ اپنے اپنے وقت میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اور اس فریضے کو سر انجام دیا۔ بعد میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور نبوت اور رسالت کے دروازے بند ہو گئے۔ اب قیامت تک دین محمدی کا سکہ ہی چلے گا اور کوئی دین قابل قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے مکمل ہونے کا خود اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان خود فرمایا، اور اب ظاہر ہے کہ تین زمانے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، آپ کے بعد، پھر اس کے بعد، یعنی تبع تابعین تک، یہ خیر القرون۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی عطا کے ساتھ، اللہ کے عطا کردہ علم کے ساتھ نبی ہمیں رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اور دین کے مکمل ہونے کی مہر خود خالق کائنات نے ثبت فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک سلسلہ ہے، یہ انسان کے خمیر میں شامل ہے۔ کہ انسان بھولتا بھی ہے اور بھٹکتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جب انسان بھولے گا یا بھٹکے گا تو پھر اب انبیاء نے تو آنا نہیں، یہ کام کیسے ہوگا؟ اللہ نے اس امت کے اولیاء کی ڈیوٹی لگا دی۔ سبحان اللہ۔ جیسے ابھی ماہ مبارک بھی وہی ہے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ پردہ فرمانے کے بعد وہی ذمہ، چونکہ ہم نقش بندی ہیں اور نقش بندیوں کے پیشوا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، مولا علی کا بھی فیض ہے، لیکن یہ طریقہ آپ کو شاید یہ علم ہے کہ نہیں۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے تشریف لانے سے پہلے یا اس سلسلے کی قیادت و سعادت اور رہنمائی سنبھالنے سے پہلے، ان کے بعد جو آنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو نقش بندی کہلواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے آنے کو، کیونکہ نقش بند بخاری ان کا ہی لقب تھا، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے اس سلسلہ عالیہ کو سلسلہ صدیقیہ کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا جاتا تھا؟ ہاں۔ اب سلسلہ اس کے پیشوا سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ مولا علی سے بھی فیض یافتہ ہے، کیونکہ شہنشاہ ولایت ہم ان کو تو کٹ کر نہیں سکتے۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے آ کے یہاں ڈبل فیض ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کا بھی فیض ہے، صدیق اکبر کا بھی فیض ہے۔ اختصار کے ساتھ ایک چیز سمجھانی ہے۔ اچھا، یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا، اور ہر دور میں جہاں عشق ہے وہاں کربلا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو کام چلتا ہی ہے۔ ماضی میں بھی چلا، اب بھی چل رہا ہے، لیکن تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، تاریخ کسی کو معاف، ہاں، لاکھ چھپاؤ، لاکھ توڑو مروڑو، حقیقت سامنے آ کر رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے فتنے آئے، لیکن ان فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ بر صغیر پاک و ہند میں حکمرانوں کا پھیلایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا تھا؟ ہاں، اللہ ان حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، اللہ ان حکمرانوں کو بھی۔ یہ دین مکمل ہے، اس میں نہ تم قرآن بدل سکتے ہو، نہ سرکار کا فرمان بدل سکتے ہو، سبحان اللہ۔ سبحان یہ یاد رکھو۔ نہ قرآن بدل سکتے ہو، یہ یاد رکھنا۔ لاکھ کوشش کر لو، تم سے پہلے نبی کی، سبحان اللہ۔ سبحان ذلیل و خوار ہوئے، ذلت کا اور عبرت کا نشان بنے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں راہ راست پر رکھے۔ یاد رکھنا، جو ہم جس کو سلطنت حکمرانی سمجھتے ہیں نا، جو شرعی یا قانونی کسی قوم کا حکمران ہے، اس سے بھی بڑی قوت حاصل ہے دین کے معاملے میں، اور جو دین سے ہو ہی نہ بلد، فتنہ تب پھیلے گا جب حکمران دین سے غافل ہوگا، سبحان اللہ۔ دین کو جاننے والا نہ ہو، جاہل حکمران بن جائے،
میری بات کو سمجھنا ہے، تاریخ شاہد ہے۔ انہی جو علماء سے ایک جاہل کون تھا؟ جلال الدین اکبر آ گیا غیر مسلموں کے ہاتھ، اور ایک نیا فتنہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، حکمرانی کو بچانے کے لیے ایک من گھڑت دین بنایا جس کا نام دین الہی رکھا، جس کا نام، اور یاد رکھنا اگر اس دور میں ایسے بکاؤ نام نہاد علماء ہیں اور اس دور میں بھی تھے، ملا فیضی جیسے، کہ جو علم میں تو اتنا ہو کہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور بے نقطہ لکھی، کتنا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، نقطے والے حروف ہی استعمال نہیں کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن وہ علم بھی اس کے کام نہیں آیا، کیونکہ ان الذین یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے میں اللہ کی آیات کو بیچنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ بنو اسرائیل کے علماء غارت ہی اس لیے ہوئے، عبرت کا نشان بنے، عذاب الہی کا سبب بنے، کہ جہاں اپنا مفاد ہو ویسی ہی شکل دین کو دے دو، سبحان اللہ، ویسا ہی حکم جاری کر دو۔ سبحان اللہ، لیکن یہ شریعت رسول اللہ ہے، سبحان اللہ، مکمل دین ہے۔ ان لوگوں نے جب یہ کام کیا تو اللہ نے یہ سعادت شہباز لامکانی، قطب ربانی، حضرت شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، موومنٹ کا طریقہ دیکھو، میں بس اختصار پہ آ رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ موومنٹ کا طریقہ دیکھو، تحریک، جدوجہد۔ میں مولوی بنا، پیر بنا، لیڈر بنا، میرے ساتھ پہلے تو میں مولوی بنا، دیکھا مجمع بڑا ہے، واہ جی واہ بڑی ہوتی ہے، تو پھر سیاست کا ذوق میرے میں آنا شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب سادہ شلوار قمیض کے اوپر ایک جبہ بھی آ گیا، جبے پر پھر بڑی دستاریں بھی آ گئی، وہ لمبی لمبی ٹوپیاں بھی آ گئی، اور پھر جناب ہم عقل کل قرار پا گئے، اللہ، مولوی جو بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اب مجمع دیکھا تو میں تو لیڈر بھی ہوں، عقل کل بھی ہوں، آخر کار صرف دنیا کا ہی ہو کے رہ گئے۔ لیکن جو لوگ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ ملفوظات کو پڑھیں، اور بالخصوص فارسی میں اب ان کا ترجمہ بھی ملتا ہے، مکتوبات امام ربانی، جو آپ نے خط و کتابت کی ہے، اور اس میں جو آپ نے علم کے موتی بکھیرے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سبحان اللہ۔ موومنٹ چلی۔
استقامت کے ساتھ. آج ہوتا تو جلد سے جلوس، دھرنے، لڑائی جھگڑے، بڑا کچھ ہوتا. سبحان اللہ. ایسے ہی. بعض وقت کرنے بھی پڑتے ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم انکاری نہیں ہیں. جی. کچھ وقت کا، کچھ لیڈرشپ کا، کچھ چلتے ہیں ایسے معاملات. جی. لیکن جنہیں اللہ رب العزت نے وہ خاص علم عطا فرمایا ہو، سبحان اور مولا کریم نے جن کی زبان میں تاثیر عطا فرمائی ہو، سبحان اللہ پاک نے جن کا کردار گفتار ایسی بنائی ہو کہ لوگ مثلاً یار باتیں تو بڑی بڑی، میں اس چیز کو چھیڑ بیٹھا ہوں لیکن اب سمیٹنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. مثلاً تبلیغ کا سلسلہ دیکھیں، سبحان اللہ. تبلیغ کا سلسلہ دیکھیں. جی. سبحان اللہ. آپ نے مزاحمت کی اور خط و کتابت کے ذریعے بادشاہ کو سمجھایا کہ بندے دا پتر بن جا. جی. سبحان اللہ. کیا بات. اور بادشاہ کے وہ یعنی اتنی گمراہی کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی جائز قرار دے دیا گیا. جبکہ ہمارے نزدیک سجدہ تعظیمی، شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں. سبحان اللہ. یہ ہمارا کوئی دربار، کوئی سرکار، کوئی بھی ہو، سجدہ تعظیمی نہیں ہے. ہاتھ چوم، قدم چوم وہ ایک علیحدہ چیز ہے. سجدہ حرام، ناجائز. کرنے والا اگر تعظیمی کرے گا تو گناہ گار، تب بھی گناہ گار. اور اگر سجدہ عبادت کی نیت سے سمجھ کے کرے گا تو ویسے ہی ایمان سے گیا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے نا کہ مشابہت بھی پیدا ہو نہ ہو، اس لیے مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزارات شریف پر جا کر چومنے سے بھی منع فرمایا. آپ نے فرمایا کمال ادب اس میں ہے کہ انسان 4 ہاتھ قبر سے دور مؤدب کھڑا ہو جائے، سبحان اللہ. نظروں سے ہی چوم لے. سبحان اللہ. ہمارے اکابرین نے تو ہمیں یہ بتایا، بھر کیا ناجائز کا کتا سور مقدس جانور قرار دے دیے گئے. شریعت میں مشرکہ ولا تنکحوا المشرکات، اللہ نے حکم دیا، قرآن سے صریح ثابت ہے. مثلا ہندو مشرک ہیں. ہندو کیا ہیں؟ ہندو کیا ہیں؟ مشرک سے نکاح اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے. مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. کتابیہ سے ہو سکتا ہے لیکن مشرکہ سے نہیں ہو سکتا. تو جس نے یہ قرار دے دیا ہوگا ہندو بس کرو آپس میں شادیاں، اللہ کے فرمان کی یہ بھی نافرمان. سلام کا طریقہ بھی بدل دیا. السلام علیکم وعلیکم نہیں، ایک کہے گا اللہ، دوسرا کہے گا اکبر. کتنی خرافات ہوں گی. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی ہے. یہ میں نے بڑی بڑی 3-4 چیزیں بیان کی ہیں تو سمجھایا. نہ سمجھا تو پھر میدان عمل میں آئے. جب میدان عمل میں آئے تو گوالیار جیل میں بند کر دیا.
ग्वालियर जेल में बंद कर दिया کہ لو جی اب نہ بابا باہر ہوگا اور نہ کوئی تبلیغ کرے گا، نہ کوئی ہمارے خلاف بات کرے گا. اب بھی ہے طریقہ کار تو ایسا ہی چل رہا ہے نا کہ کوئی کسی بھی آنے والی ماضی میں بھی، حال میں بھی، شاید مستقبل میں یہی کچھ چلتا ہے کہ جو وقت کی حکومت کے خلاف بات کرے گا اسے سرکاری مہمان بنا دیں گے. طریقہ کار ہے نا. اور بھیجا بھی اس جیل میں کہ جہاں ہندو ہیں. لا بابا نہ ہوں تیری کو، نہ تیرا کو مرید، کیا بات. اور نہ کچھ. میں نے شاید آگے بھی واقعہ سنایا تھا، پر اللہ والے ہی ہوتے ہیں. ضمناً واقعہ کی یاد ہے، لطیفے کا لطیفہ صحیح، واقعے کا واقعہ صحیح، اور سمجھانے کا ویسے طریقہ بھی صحیح. لیکن اللہ والے جہاں جائیں یہ وہیں اپنا فیض بانٹتے. جیل ہو جا. خیر، وہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے اعلیٰ خطیب تھے، اہل سنت و جماعت ہمارے. میں نے بھی ان کی زیارت کی. سید پاک تھے سید فیض الحسن شاہ صاحب. ان کو لقب دیا ہوا تھا ابو الکلام. بڑے فاضل آدمی تھے. یہ سیالکوٹ کی غالباً طرف ہے آلو مہار شریف، وہاں سے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے شاید 52 54 یا 50 کی دہائی میں ہی نا تحریک ختم نبوت بڑے زور پر تھی. اس میں تمام مسالک کے علماء کرام شامل تھے. خیر، جب جس ملک کا پہلا وزیر خارجہ ہی مرزائی ہو، ہمارا پاکستان، اور پھر یہ سسری ہے نا، سسری پھیلتی ہے اندروں اندر، پتہ نہیں چلتا. یہ سسری کی نسل ہے ہی سسرے. تو وہ شاہ صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور کچھ اور علماء کو بھی دوسرے مسلک کے. اب انہیں مچھ جیل میں لے گئے. وہاں جیل کا کھانا آیا تو شاہ صاحب نے نہ کھایا، میں نہیں کھانا. وہ دوسرے جو تھے وہ کہنے شاہ جی، شاہ صاحب کی اپنی، شاہ جی یہ تسی مریداں لے نہیں آئے، جیل ہے جیل، ایتھے کھانا پئے گا تانوں. ایتھے کنے دینا جائے؟ وہ کہنے لگے جڑا اوتھے دیندا سی وہ ایتھے بھی دے گا، نہیں کھانا. اچھا، شاہ صاحب کو گھیرے، وہ بیچارے کھا گئے. اب غالباً جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہوگا یا جیل جو بھی افسر بڑا جو جیل کا ہوتا ہے، اس کی کوئی بچی تھی یا بچہ، وہ روئے روئے روئے، ڈاکٹروں کو بھی دکھا، سب کو دکھا، اور ٹھیک نہ ہو. بیوی نے کہا وہ ایڈے ایڈے وڈے ایڈیاں توڑا لیتے، ایڈے ایڈے تیرے کو مولوی آئے نے، کسی کو دامی کروا دے. کیا بات. ایک زمانہ تھا، اب تو یہ اہل حدیث حضرات بھی شروع ہو گئے نا طویل تاکہ. کسی زمانے میں یہ اس کو شرک گردانتے تھے، ابھی بھی کچھ ہوں گے لیکن اب تو کئی کرتے بھی ہیں یا ایسے. اب آگے تو وہ اس زمانے میں وہ تھے جو اب نہیں ہیں، وہ تھے.
आ गए हाँ जी भाई तुम में से कोई दो ए फूक फाड़े नशा हो रहा है काम में साढ़े तो कोई नहीं करता सुभान अल्लाह क्या बात है क्या बात शाह साहब कसम उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह कि मैंने कोई वजीफा कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ पढ़ा तो सरकार पे दरूद पाक पढ़ा। सुभान अल्लाह बच्चे या बच्चा जो भी था उसके कान में दरूद पाक पड़ा है। सुभान अल्लाह वो जो पहले रोते चुप नहीं करता था भासी जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात अब उनकी तो मुश्किल हाल होगी ना कही कि नहीं, जो पीर साहब ने शाह साहब उन्होंने किधर है। बीबी कहने लगी अब उनको जेल का खाना नहीं देना, सुभान अल्लाह जड़ा उत्थे देंदा सी ऐसे भी देगा तवक्कल हो गए सही। बेशक सुभान अल्लाह आगे मुरीद बेशक सुभान अल्लाह ऐसा ही अच्छा अब वो ना साहब फैजल हसन शाह साहब फरमाते हैं अब खाने आ गए चंगे भले पंजाबी कह लो कुकड़ हलवे जो दूसरे फितरी चीज इंसान कोई भी हो, हम किसी गुस्ताखी नहीं से लेकिन समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। जेल वाले भी बोलते कि खाना भी आ गया, दीन नबवी और से बरकत और वालिहाना सरकार से अकीदत जिसकी हो फिर बात बनती। वो जंगल में भी जाएगा तो मंगल लग जाएगा। अच्छा अब वो दूसरे चाहिए कले कले यार तुसी तेन हराम कहते तुहानू कहने कि असी इन्हें हराम कहने गौस पाक दा लंगर जे ते गौस पाक दा लंगर सानू नहीं जायज, असी को तो हराम कहने कि मकरूह तंजीही कहने आ। अल्लाह छोटा खैर हमने पूरा खाओ और गौस पाक का लगा रखा बार क्या एक मिसाल सिर्फ मैं लतीफे का लतीफा समझाने के लिए। बाज़ वक़्त अपने अपने ना समझाने का एक अंदाज होता है। मैं बाज़ वक़्त लताइफ या ऐसी चीज़ें बयान करके जो बड़े दलाइल से बड़ी मंतक से और बड़े फ़लसफ़े से ला के चीज़ बयान करना पड़ती है ना, बाज़ वक़्त वो एक ही किसी ऐसी मिसाल में बंदे को समझ आसानी से समझ जाती है। इसलिए इधर मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह तआला किस जेल में डाला जहां हिंदू ही हिंदू, लेकिन अल्लाह वाले जहां भी हों फैज बांटते, दीन की तबलीग से बात नहीं आते, अपना काम करते रहते हैं, उनमें फितरी लगन होती है। तो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने क्या किया, वहां भी अपना काम जारी रखा। जिस जेल में टल बजते थे, मंदिर के घंटे बजते थे, अब उसी जेल से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होना चाहिए। जब आए थे तो मुसलमान शायद ही कोई हो, सारे हिंदू। जब फिर नूरुद्दीन जहांगीर का दौर आया और जब वो तहरीक अपने जोर पर पहुंची, जब छोड़ा गया तो उस वक़्त सारी की सारी जेल ही सरकार की गुलामी सबको दे दी। तबलीग से अपने चाल चलन से वो हिंदू अब हिंदू नहीं रहे, मोहम्मद अरबी के गुलाम बन गए, मुसलमान हो गए।
اتنی بڑی تحریک، کیا بات. لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا. جیسے کہ ایک مثال اب دور حاضرہ میں بنی ہوئی ہے نا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. بے شک. پھر وقت آیا کہ جو گائے کو مقدس کہنے والے تھے، دین الہی کا خاتمہ اپنے ہاتھ، فرمایا جس کو تم مقدس اور ہندو، اب بادشاہ وقت ہم اس وقت ہی راضی ہوں گے. سبحان. اب دین کا یہ حکم ہے نا، اللہ نے حلال کی، اب بادشاہ وقت اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کرے گا. سبحان اللہ. کیا ہندو تھے کہ نہیں؟ اب ختم. بے شک. کیا بات. دور حاضرہ میں بھی ضرور مقصد سمجھانے کا یہ تھا کہ اب اس کو اختصار سے دو چیزیں سمجھ لیتے ہیں کہ جہاں میرے پیر و مرشد حضور بابا جی سیدنا میر طیب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ. کیا بات. آپ یہ جو ہم محفلیں کر رہے ہیں یا یہ جو نظام ہے، یہ خانقاہی نظام قائم کرنے کا مقصد ہی آپ کا یہ تھا. جی. مقصد یہ تھا. خانقاہی نظام ہو تو فتنہ اور فجور ختم ہو جائے گا. جی. لیکن ہوں خانقاہی نظام چلانے والے بھی جو اس اہل ہیں، جی. میں نہیں کہ میرا بیٹا پیر جی. یا مسلمانوں کے خلاف چل کے سجادہ نشینیاں اور جاگیریں حاصل کی ہوں، اللہ. اسی ملک میں ہیں جی. وہ نہیں جو اس کے اہل ہیں. جی. کیونکہ خانقاہوں سے علم پھیلا، جی. خانقاہوں سے عمل پھیلا، بے شک. خانقاہوں نے ہی تمہیں امن دیا، جی. خانقاہوں نے تمہیں گمراہی سے بچایا. بے شک. وہ بھی تو ایک خانقاہ کے روح رواں تھے. وہی خانقاہ نظام قائم کیا اور اس کا اثر دیکھے جی. کتنا اثر ہوا. ایک شہر پر نہیں، پورے، اور وہ اب تقریباً 5-6 ملک بن جائیں گے. جی. کہاں افغانستان، جی. کچھ حصہ شاید ایران کا بھی تھا، نیپال، اپنا یہ برما، یہ بنگلہ دیش، پاکستان، یہ ہندوستان کا بقیہ حصہ، وہ کہاں کے کہاں تک. جی. میں پھر یہ وہی سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا. جی. میں نے آگے بھی سنایا، آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، ذکر کریں اور دعا مانگیں. میں مکہ شریف میں تھا سبحان اللہ. تو ہمیں کچھ تھوڑا سا وقت دیا گیا تو ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ہم غار ثور کی طرف چلیں. جی. ذرا اونچی تو چلنا شروع کیا تو مجھے تھا بھی غالباً مئی جون کا مہینہ تھا اور دھوپ بھی تھی، 10-11 بجے کا وقت. جی. ہم چڑھنا شروع ہوئے تو مجھے نیچے سے ایک عربی میں آواز آئی. میں نے نہیں توجہ کی، نہیں کی نہ، میری نظر بھی ویسے ہی ہے. جی. نیچے آ جاؤ، اللہ کی واللہ بعید، یعنی دور ہے، اللہ کی قسم دور ہے یار، آ جا نیچے آ نیچے. میں نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے ایک پھر آواز دکھائی، یہ تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں. مجھے نظر نہیں آیا، دور سے نظر نہیں آتا.
میں نیچے آ گیا, آیا بیٹھا تو ایک باری شخص دستار باندھی ہوئی اور لمبا وہ توفہ پہنا ہو, سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم. عربی میں مجھے پوچھنے لگا کہ کہاں سے ہو. میں نے کہا پاکستان. میں کہا تم؟ کہنا میں ترکی سے ہوں. سبحان اللہ. تھوڑی بہت مجھے اتنی تو آتی نہیں, تھوڑی تھوڑی تو آتی ہے نا, اس کام چل گیا. جی تو اس نے مجھے پانی دیا, پیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے نہیں اسے سوال کیا, جی وہ کہتا ہے, وہ مجھے نہیں پتا تھا, وہ اپنی زبان میں ایسے کہتے ہیں. تو مجھے کہنے لگا کیا تم نقشی ہو؟ سبحان اللہ. میں نے اسے کہا کہ نہیں, میں تمہاری بات سمجھا نہیں. کیا نقشی؟ کہنا امام ربانی. امام ربانی. میں کہا اے ہوا. پھر اس کو پتا کہنا میں بھی ہوں, سبحان اللہ. میرے شاید فلاں ہیں. تجھے کیسے پتا تھا؟ بس چل گیا. بھر کیا پھر کیا ترکی اور کیا افغانستان اور کہاں کہاں بے شک. آپ نے اس کام کو کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی نشست تو ہوتی ہے, جی چاہیں تو ہم علماء کرام کو بھی یہاں دعوت دیتے ہیں. بعض وقت کوئی خاص پروگرام ہر میں کوئی نہ کوئی کسی عالم دین کو مدعو کریں, لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا کچھ نظام یا مزاج اور طرح کا ہے. جی جو انہوں نے ذرا اور طریقے سے اپنے سمجھانا ہوتی ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ وہ بات سادگی سے سمجھ میں آ جائے. اور اس خانقاہی نظام سے ہی اللہ, لیکن اتنا میں بولتا ہوں, اس کو کچھ نہ کچھ ذہن نشین بھی رکھیں, جی کچھ نہ کچھ ذہن نشین بھی رکھیں. اس سے انشاءاللہ آپ کو دنیا کا بھی فائدہ, دین کا بھی فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. وقت پہ آئیں اور اس کام کو اللہ رب میرے لیے بھی یہ دعا کرتے رہیں, اور میرے معاونین کے لیے بھی کہ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں استقامت دے. اللہ سب سے بڑی چیز یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ کریم ہمیں ریاکاری سے محفوظ, اخلاص کی دولت عطا فرمائے, اور اسی اخلاص کے ساتھ ہم چلتے رہیں. ہر باری وقت زیادہ ہو جاتا ہے.